السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، اساتذہ کرام، اسکول پرنسپلز، اسکول اونرز، آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سب لوگ نہ صرف مالی بحران کا شکار ہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ سب سے پہلے میری دعا ہے، اور شاید اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے، ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، معاشی بحران کا شکار ہوا ہے، وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ان کے اساتذہ کرام ہیں۔ تو آئیے اساتذہ کرام، ایک بات میں آپ کو یا پہلے کہنا چاہوں گا اپنے ساتھیوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں اس کا لفظی ترجمے کی بجائے میں اس کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی آزمائش میں نہیں ڈالتے، لیکن اس کی استطاعت کے مطابق، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو کیپیسٹی دی ہوئی ہے اور ان مشکلات سے نہ برد آزما ہونے کی اور ان بحرانی کیفیات سے نکلنے کی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پاک ہمیں حوصلہ دیتے ہیں یہ فرما کر کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی کے پہلو بھی ہیں۔ اور ایک اور آیہ کریمہ ہے جہاں یہ فرمایا گیا کہ بعض چیزیں آپ لوگ سمجھتے ہو بظاہر کہ یہ شر ہے، تکلیف دینے والی ہے، اذیت دینے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس سے خیر کا رستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے گزشتہ 2 ماہ سے اسکول کھولنے، اسکول بند کرنے کی اپنی ساری جدوجہد ہماری ایسوسی ایشنوں نے ہمارے وہ کر لی، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ کیا ہم اگلے 2 ماہ یا جتنی دیر اسکول بند رہتے ہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، یا ہم کچھ نیا راستہ نکالیں گے، کچھ سوچیں گے؟ نیا راستہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایک مینجمنٹ کے گرو ہیں، ان کا ایک کال ہے کہ فوکس آن سولوشن، ڈونٹ فوکس آن پرابلمز، کہ پرابلمز کو نہ بار بار ذکر کرو، اس کے حل کی طرف بڑھیں۔ تو آئیں آج ہم سوچتے ہیں کہ اس کے کیا حل ہیں۔ یقیناً آپ میرے سے زیادہ قابل، باصلاحیت اور ہنرمند ہوں گے، اور آپ یقیناً کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو میرے مخاطب اس وقت وہ دوست ہیں جو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، جنہیں کوئی رہنمائی چاہیے، وہ اکیڈمیوں والے، وہ ٹیوشن ٹیچرز جو بہت زیادہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ آئیں ہم عمل کی طرف قدم اٹھائیں، ہم آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں ہماری مدد کرے گا۔ تو میں دوستو آج آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں جو بالکل فری ہے اور ایزی ہے، سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ اپنی کلاس، کیا اپنا پورا اسکول، پوری اکیڈمی اور اپنا پورا ٹیوشن سینٹر چلا سکتے ہیں، اور کوئی ٹیچر انفرادی طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے، ٹیسٹ لے سکتا ہے۔ اور میری مراد ہے جس چیز کا میں تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ ہے گوگل کلاس روم۔ پلے اسٹور پہ جائیں، آپ پلے اسٹور پہ چلے جائیں یا کروم پہ چلے جائیں، آپ وہاں سے گوگل کلاس روم ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس طرح گوگل کلاس روم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ یہ گوگل کلاس روم کی شکل اس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے گوگل کلاس روم آ جائے گا۔ تو آپ سے اپنا جی میل آئی ڈی لگائیں گے، آپ گوگل کلاس روم میں پہنچ گئے۔ اب آپ نے ایز اے ٹیچر، ایز اے اسکول پرنسپل، ایز اے اسکول آنر، آپ نے اب گوگل کلاس روم میں پہنچ گئے، آپ نے کلاس کو اوپن کیا، اور آپ اب چاہتے ہیں کہ وہاں کلاسز سیٹ کریں، سیکشن سیٹ کریں، جس طرح آپ کے اسکول میں تھا کہ بوائز کے الگ کلاسز ہیں، گرلز کے الگ کلاسز ہیں، یا پرائمری حصے میں اکٹھی کلاسز ہیں۔ تو آپ یہ گوگل کلاس روم کو اوپن کریں گے، آپ کے سامنے بلینک آئے گا۔ یہ چونکہ میرے اسکول کی کلاسز بنی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے اس طرح بلینک آئے گا، تو آپ یہاں یہ پلس کا نشان ہے، یہ میں دبا رہا ہوں، یہاں 2 آپشنز آ رہی ہیں، جوائن کلاس، کریٹ کلاس۔ تو آپ کریں گے کریٹ کلاس۔ کریٹ کلاس آپ نے کیا تو آپ کے سامنے جب کریٹ کلاس کی آپشن آئے گی تو وہاں آپ سے اس طرح آ جائے گا، خالی جگہ آ جائے گی، آپ یہاں اپنی کلاس کا نام لکھیں، نیچے نمبر 2 سیکشن آ جائے گا،
نمبر 3 اگر آپ کے جس طرح اسکول میں روم وائز ہیں تو روم آ جائے گا. نمبر 4 آپ سبجیکٹ کریں گے، لیکن سبجیکٹ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 9 سائنس 9 آرٹس. یہ آپ کا کلاس کریٹ ہو جائے گی اور آپ کا ایک کلاس تیار ہو جائے گی. اور جب آپ نے ایک کلاس بنائی، پھر دوسری بنائی، پھر تیسری، پھر اس طرح سچویشن آ جائے گی. کلاس 6 بوائز، کلاس 8 کلاس 6 گرلز، ٹریننگ فار آن لائن ٹیچنگ 10 گرلز 9 گرلز 5 بوائز، اس طرح آپ کی کلاسز آ جائیں گی. تو پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کلاس بنائیں اور کلاسز میں بچوں کو کریں. آپ نے ایک کلاس بنا لی ہے، اب آپ نے فرض کریں کہ 6 بوائز ہے، آپ کی نیٹ کلاس ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ٹیچرز کو ایڈ کریں، اپنے ساتھی ٹیچرز کو ایڈ کریں، یا آپ پرنسپل ہیں تو آپ چاہتے ہیں اپنے. تو یہ دیکھیں، یہ پیپلز کا آ رہا ہے. پیپلز میں جاتے ہیں، ایک آتا ہے ٹیچرز. ٹیچرز میں آپ یہاں پریس کریں گے، یہ اوپر نشان ہے، تو یہاں آپ 2 طریقے ہیں کہ یہاں آپ ٹیچر کی آئی ڈی لکھیں گے، جی میل آئی ڈی آپ یہاں لکھیں گے. اور یہ جب جی میل آئی ڈی آپ کسی ٹیچر کی لکھ لیں گے تو آپ کو اس کے بعد یہ جی میل آئی ڈی میں ایک یہاں آپ کے ویسے تجربے کے لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے کہ پھر کیا سچویشن بنے گی. تو میں یہ جی میل آئی ڈی اس میں میری طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. میں کسی کی یہ بعد میں اس کو ختم کر دوں گا کیونکہ مجھے ان کو تو نہیں لینا کلاس میں. یہ جی میل آئی ڈی آ گئی تو یہاں آئے گا انوائٹ، کہ آپ ٹیچر کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کلاس میں جوائن کر لے. تو یہ اس وقت اس ٹیچر کو ان باکس ان کے جی میل چلی گئی ہے، میل چلی گئی ہے، ان باکس میں جا کے وہ کھولیں گے اور جوائن کریں گے کلاس کو. اسی طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا ہے تو اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ آپ یہاں پلس کا نشان دبائیں گے، یہاں اسٹوڈنٹ کا جی میل لکھیں گے تو آپ ان کو کال کر لیں گے، یعنی وہ بچے کو میل چلی جائے گی، میل وہاں جا کے انویٹیشن کو جوائن کا لفظ آئے گا، وہ جوائن کر لے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ کلاس ہے 6 بوائز. ہم کلاس میں دوبارہ جا رہے ہیں. کلاس میں یہ دیکھیں 6 بوائز میں گئے تو یہاں آپ کو یہ ایک نشان نظر آ رہا ہے سیٹنگ کا. تو سیٹنگ میں آپ یہ دیکھیں ایک جنرل کے نیچے یہ کوڈ نظر آ رہا ہے جس پہ میں نے اس وقت پریس کیا ہے. یہ والا کوڈ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا. یہ کوڈ ہے، یہ کسی بھی کلاس کا کوڈ ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کوڈ دے دیں اور وہ کلاس گوگل کلاس روم سے وہیں پلے اسٹور سے کلاس روم ڈاؤن لوڈ کرے اور جب اسٹوڈنٹ نے ایڈ ہونا ہوگا کلاس روم سے وہی دوبارہ پلس کا بٹن دبائے گا، وہ جوائن کلاس کرے گا، وہ کریٹ کلاس نہیں کرے گا، وہ جوائن کلاس کرے گا. اور جو آپ نے کوڈ دیا ہوگا وہ اس کلاس کو جوائن، اس طرح آپ نے جوائن کلاس، یہاں وہ کوڈ لکھے گا تو وہ بچہ جوائن کر لے گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کلاس میں کام کیسے دینا ہے، کلاس میں ویڈیوز کیسے لگانی ہے، کلاس میں اسائنمنٹ کیسے دینی ہے، کلاس میں ٹیسٹ کیسے لینا ہے، کلاس میں کوئز کیسے بنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں اگر آپ نیکسٹ ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور مجھ سے آپ ویسے بھی ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپنے دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی رہنمائی جو میں نے سیکھا میں نے آپ تک پہنچا دیا. اور اگر کچھ میں نے غلط بتایا ہو تو آپ میرے دوست ہیں، آپ مجھے رہنمائی میری بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ کریم پوری انسانیت پہ رحم کر دے اور اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آئیں ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ حافظ. آپ کا ساتھی، آپ کا دوست حافظ محمد شعیب عامر. تھینک یو. میں دیکھوں کہ میری ویڈیو بنی ہے بھی کہ نہیں، پہلے یہ دیکھوں، پتہ نہیں بنی کہ نہیں. کوشش تو کی میں نے بن جائے. اسکرین ریکارڈنگ کی ہے؟ نہیں بنی. نہیں یہ تو کسی اور کی ہے، یہ تو میری تو بنی نہیں ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. نہیں یہ تو کسی اور کی ہے، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو وہ ہماری ٹیچر نے بنائی ہے. دوبارہ شروع کروں؟ آپ کی کہاں پہ میں نے بیٹا ابھی بنائی ہے نا. آپ اسکرین ریکارڈنگ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ میں نے یہاں سے شروع کی تھی تو پتہ نہیں میں نے بٹن نہیں دبایا ہوگا.